फातिमा की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुकून आ चुका था। आमर ने एक अच्छे इंसान का रिश्ता देकर सादिया की भी शादी कर दी, लेकिन जाफ़र फातिमा से बहुत ज़्यादा नाखुश था। वो कहने लगा, जब मर्द एक बार औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाता है तो कभी भी सुधर नहीं सकता। तुमने अपने लिए बहुत ही गलत फ़ैसला किया है। फातिमा कहने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। जाफ़र मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है और इसे माँ के साथ साथ बाप की मोहब्बत की भी ज़रूरत है। मैं अपने बच्चे को इसकी बाप की मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकती। और वैसे भी अमर बहुत बदल चुका है, मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता है। अब तो इसकी दोनों बहनें भी अपने घर की हो गई हैं। जाफ़र कहने लगा कि अगर तुमने ज़िंदगी अपनी ही मर्ज़ी से गुजारनी है तो ठीक है, ये समझो कि बाई का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। फातिमा ने जाफ़र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना था। शायद इसे अमर शुरू से ही पसंद ना था। जाफ़र का इरादा था कि वो अपने दोस्त के साथ फातिमा की शादी करता, क्योंकि वो इसका जिगरी यार था और फातिमा को बहुत पसंद भी करता था। लेकिन फिर आमर का रिश्ता पसंद आ गया और वहाँ रिश्ता तय हो गया। इस वक्त जाफ़र की उम्र इतनी ज़्यादा ना थी कि वो फातिमा के लिए कोई फ़ैसला करता। जिस कंपनी में जाफ़र काम कर रहा था वहाँ इसका दोस्त भी था जो इसके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता था, जिससे इन्हें अच्छी खासी तरक्की हो सकती थी। लेकिन एक बार जब जाफ़र का दोस्त घर आया तो फातिमा को देख चुका था। इन दिनों फातिमा नाराज़ होकर आई हुई थी। फातिमा को देखते ही इसके दोस्त ने जाफ़र से फातिमा के बारे में बात की। जाफ़र ने कहा कि इसका बहनोई अच्छा आदमी नहीं है, इसने धक्के देकर इसकी बहन को बाहर निकाल दिया और वो चाहता है कि अपनी बहन को बहनोई से तलाक दिलवाए। इसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को छोड़ दे तो मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूँगा और बदले में तुम्हें पूरा कारोबार सेट कर दूँगा, क्योंकि वो शख्स बहुत अमीर था और पैसे वाला था। जाफ़र चाहता था कि फातिमा की शादी वो अपने दोस्त से कर दे ताकि इसका कारोबार भी सेट हो जाए। लेकिन फातिमा वापस घर जा चुकी थी, आमिर के साथ खुश भी थी, लेकिन जाफ़र को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बार बार फातिमा को उकसाने की कोशिश करता कि ये तुम्हारे साथ फिर यही करेगा। मर्द का अगर एक बार औरत पर हाथ उठ जाए और वो इस पर इल्ज़ाम तलाशी शुरू करे तो हमेशा करता रहता है। तुम अपने लिए गलत फ़ैसला कर रही हो, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करवा दूँगा। लेकिन फातिमा ने इनकार कर दिया। फातिमा का इनकार करना था कि जाफ़र भड़क उठा, कहने लगा कि समझो कि बाई के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। इसका दोस्त किसी और लड़की से शादी कर चुका था और जाफ़र फिर इसी नौकरी पर रह गया, क्योंकि कारोबार का पैसा इसका दोस्त इसे नहीं दे रहा था, क्योंकि इसने फातिमा से शादी की शर्त पर ही इसको पैसा देना था। जाफ़र बहुत जज्बस हुआ था, फातिमा से सारे राब्ते ख़त्म कर चुका था। फातिमा को लगा था कि इसका भाई वक्ती तौर पर इससे नाराज़ है, लेकिन जब इसकी बात समझेगा तो खुद इसे एहसास हो जाएगा कि ज़रा सी बात पर घर को चाड़ा नहीं जाता। औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर असद की खातिर वो सब कुछ कर रही थी, जो अपनी माँ से ज़्यादा अपने बाप से अटैच था, और आमिर भी इसे बेतहाशा चाहता था। फिर फातिमा का भी बहुत ख्याल रख रहा था। अगर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ज़रूरी तो नहीं कि इसे सज़ा दी जाए। फातिमा आमिर के साथ बेहद खुश थी, लेकिन आजमाइश शायद इसकी किस्मत में लिखी हुई थी। एक बार आमिर ऑफिस से वापस नहीं आया, हालांकि वो 8 बजे आ जाता था, लेकिन अब 10 बज रहे थे, अभी तक नहीं आया था। फिर इसका फ़ोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। फातिमा को परेशानी होने लगी। वो बार बार कभी गेट पर जाती, दरवाज़ा खोल कर देखती, कभी भी आमिर ने इतनी देर नहीं की थी, और कभी देर हो भी जाती तो फ़ोन करके इसे इत्तला ज़रूर दे देता
کہ اسے دیر ہو جائے گی اور ٹریفک جام ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ فاطمہ بے حد پریشان تھی، کئی بار عامر کو کال کر چکی تھی لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے ایک ان نون نمبر سے ایک کال آئی اور فاطمہ پریشانی کے عالم میں بے حال تھی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا تو ایک اجنبی تھا جو کہہ رہا تھا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور ان کا موبائل بھی ٹوٹ چکا ہے، وہ فلاں ہسپتال میں ہے، اس لیے آپ بھی پہنچ جائیں اور ان کی حالت بے حد خراب ہے۔ یہ سن کر تو فاطمہ کے پیروں کے تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے اسد کو گود میں لیا اور گھر کو تالا لگا کر فوراً سے ہسپتال پہنچی۔ جب ہسپتال میں ریسیپشن سے ایمرجنسی وارڈ کا پوچھا تو اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر وہاں پہنچی تھی۔ جیسے ہی اس نے ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھولا، سامنے اسٹریچر پر عامر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا، پوری چادر خون سے سرخ تھی۔ یہ دیکھ کر تو فاطمہ کی جیسے جان نکلی تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ عامر کے پاس آئی، کہنے لگی کہ عامر آپ کو کیا ہوا ہے؟ عامر اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فاطمہ، اگر میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بات کر رہا تھا۔ فاطمہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی عامر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عامر کے پاس آیا اور فاطمہ سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے ہیں کون؟ وہ کہنے لگی کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ان کا بہت خون بہہ چکا ہے، جلدی سے خون کا ارینج کریں۔ فاطمہ کہنے لگی کیا میرا خون چیک کریں؟ اگر بلڈ گروپ ملتا ہے تو بے شک میرا سارا خون لے لیں، بس میرے شوہر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فاطمہ کا بلڈ گروپ عامر کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ نے فوراً سے جعفر کو فون کیا۔ جب اسے عامر کا پتہ چلا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عامر فاطمہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، بار بار اسے غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ جب ہوش میں آتی تو عامر کو پکارنے لگتی۔ اس کی والدہ عامر کی تدفین سے پہلے فاطمہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آخری بار مل لو، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ روئے جا رہی تھی۔ عامر کی میت کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی تم نے تو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، میں نے تو تمہاری خاطر سب کچھ سہ لیا تھا، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ سہا، تم مجھے اتنی بڑی آزمائش نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے آنسو بہتے رہ گئے اور وہ جا چکا تھا۔ اسد بار بار رو رہا تھا، بابا بابا پکار رہا تھا۔ فاطمہ کبھی بھی سوچتی کہ کاش کہ کوئی بھیانک خواب ہو اور اس کی آنکھ کھل جائے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت تھی جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ فاطمہ کی والدہ نے فاطمہ کے گھر کو تالا لگایا اور اسے اپنے گھر لے آئی، لیکن جعفر کا رویہ فاطمہ سے بدل چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات مانی ہوتی تو اس وقت عیش کی زندگی گزار رہی ہوتی، میں تمہاری شادی ایک بہت امیر شخص سے کروا دیتا۔ کیا ملا عامر سے وفا کرنے کا نتیجہ؟ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے اور تم لاچار ہو کر بے بس ہو کر دوبارہ سے میرے در پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ آج نہیں تو کل مجھے بھی شادی کرنی ہے اور میں اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی پالوں۔ یہ سن کر فاطمہ تو بھائی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی کہ کیا یہ وہی جعفر تھا جو اس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ڈٹ کر کھڑا تھا؟ شاید تب بھی اس کا مفاد تھا، اسے اپنے پارٹنر سے پیسے چاہیے تھے جس کو فاطمہ پسند آ گئی تھی، لیکن اب وہ شخص کسی اور سے شادی کر چکا تھا۔ جعفر کا مقصد صرف پیسہ تھا۔ فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی امی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، عامر کا گھر کافی بڑا ہے، آدھا گھر کرائے پر چڑھا دوں گی اور کوئی نہ کوئی جاب کر کے اپنا اور اپنے بچے کا خرچہ بھی اٹھا لوں گی، مجھے نہیں چاہیے جعفر کا احسان۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ جعفر ابھی غصے میں ہے، تم اس کی بات کی پرواہ نہ کرو، لیکن میرا یہاں سے جانا بہت مشکل ہے بیٹا، مجھے وہ یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور تم اگر اکیلی اپنے گھر چلی گئی تو مجھے تمہاری فکر ستانے
جانے لگے گی۔ تم ابھی جوان جہاں ہو اور شوہر نہ ہو تو ہر شخص کی نظر بیوہ عورت پر بدل جاتی ہے۔ تم اس معاشرے کو نہیں جانتی۔ بے شک جعفر کی باتیں کڑوی ہیں، لیکن تم فی الحال محفوظ مقام پر ہو۔ ابھی تو عمر کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں تھی کہ دونوں بہنیں فاطمہ کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ ہمیں اپنے گھر سے حصہ چاہیے، اور ساتھ میں عمر بھی یہی مطالبہ تھا۔ بیوہ بابی کو سہارا دینے کے بجائے تینوں بہن بھائی گھر سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے پہنچ گئے تھے، جس کو فاطمہ اپنا آخری آسرا سمجھ رہی تھی۔ وہ ٹکڑوں میں بٹنے کے لیے تیار تھا۔ فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے گھر کے کاغذات عمر کے حوالے کر دیے۔ عمر نے گھر کو بیچ کر فاطمہ کا حصہ اسے دے دیا، جس سے فاطمہ نے چھوٹا سا ایک مکان خریدا تھا جو کہ صرف 2 کمروں پر تھا۔ اسے کرائے پر چڑھا دیا تاکہ اس کا کرایہ آتا رہے اور وہ اپنے بچے کی اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن جیسے ہی جعفر نے شادی کی، اس کی بیوی نے تو فاطمہ کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس پر یوں روب جماتی تھی جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو۔ پہلے تو وہ ساری زیادتی خود سہتی رہی، لیکن جب جعفر کی بیوی نے اسد کے منہ پر تھپڑ مارا کہ کتنا بدتمیز بچہ ہے، میرے پرفیوم کی شیشی توڑ دی، تب فاطمہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اسد کو اٹھایا، اپنا سامان باندھا اور اس کی والدہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی اپنے چھوٹے سے مکان میں چلی گئی۔ فاطمہ نے 14 جماعتیں پاس کی تھیں، پڑھی لکھی تھی، لیکن اگر کہیں جاب کرتی تو اس کو اچھی تنخواہ نہیں ملتی۔ اس نے گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ وہاں اس کے پاس بچے آنے لگے جس سے اس کا مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اسد کے دودھ کے پیسے الگ کرتی، پھر بجلی کے پیسے، پھر جا کر جو بچتا اس میں اپنا گزارا کرتی۔ لیکن وہیں اس کی ملاقات فہمیدہ سے ہوئی، جو کہ ایک NGO چلاتی تھی۔ فہمیدہ کے بیٹے کو فاطمہ پڑھا رہی تھی اور فاطمہ کی عادت فہمیدہ کو بہت اچھی لگی۔ فہمیدہ نے اس سے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ NGO کا کام کرے تو وہ اس کی اچھی مدد کر دے گی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ وہ بھلا کیا مدد کر سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے بہت سے یتیم خانے ہیں جس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ بچوں کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی۔ اگر تم ان بچوں کو پڑھانا شروع کر دو تو ان یتیم خانوں میں جمع ہونے والے پیسوں سے تمہیں اچھی تنخواہ دلوا دوں گی، اور پھر بچیاں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں گی۔ فاطمہ نے پہلے تو مختلف یتیم خانوں میں جا کر لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلائی بھی سیکھنے لگی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر بھی بنا لیا تھا، جہاں پر بے سہارا عورتوں کو سلائی کا کام دیتی تھی، اور کافی امیر خواتین سے بھی اس کی دوستی ہو چکی تھی، جو کہ بڑی بڑی بوتیک سے کپڑے خریدتی تھیں۔ فاطمہ نے ایک بڑی مارکیٹ میں ایک بڑی دکان کرائے پر لے لی اور اپنی ساری جمع پونجی اس نے اس دکان پر لگا دی۔ وہ خواتین سے اچھے اچھے کپڑے سلواتی اور اسے اپنی بوتیک میں لگا دیتی، اور کافی مہنگے بکتے وقت تو لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ فاطمہ کی بوتیک چلنے لگی۔ اب اس کے گھر میں کافی سازشیں آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو ڈبل سٹوری بنا لیا تھا۔ اسد بھی کچھ بڑا ہو گیا تھا، اسکول جانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے واپس آتا، فاطمہ اسے اپنی بوتیک پر لے جاتی، وہیں اسے پڑھاتی بھی رہتی اور اپنی بوتیک بھی چلاتی رہتی۔ ایک بار وہاں پر ایک دبئی کا نوجوان آیا جسے فاطمہ کا کام بہت پسند آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ اس کی سلائی کے کپڑے دبئی لے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر یہ بہت مہنگے داموں بکیں گے۔ فاطمہ کے کئی بنائے ہوئے کپڑے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ 15 دن بعد وہ دوبارہ آیا اور فاطمہ کو ایک اچھی خاصی رقم دی۔ فاطمہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ تو کپڑوں کی رقم دے چکے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ لیکن وہ بہت مہنگے بکے ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ جو رقم آپ نے مجھ سے لی وہ بہت کم تھی۔ وہ ایک معقول رقم دے کر وہاں سے چلا گیا اور فاطمہ کو ایک لمبا چوڑا آرڈر بھی دے کر گیا۔ فاطمہ عورتوں سے کپڑے سلواتی اور کچھ اپنی بوتیک میں رکھ دیتی اور باقی کے آرڈر کے کپڑے اس نوجوان کو دیتی جس کی وہ اس سے اچھی قیمت دینے لگا تھا۔ فاطمہ کی شہرت دبئی تک ہونے لگی کیونکہ کپڑوں کی ساری ڈیزائننگ وہی خواتین کو بتاتی تھی اور اس کے ڈیزائن کیے گئے کپڑے سب کو بہت پسند آتے تھے۔ اس نے عامر کے نام سے بوتیک کھولی تھی جو دبئی تک
مشہور ہونے لگی تھی۔ جعفر فاطمہ کی کامیابی کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، چونکہ اس نے اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر ایک اچھے علاقے میں ایک مناسب سا گھر خرید لیا تھا، جو کہ پہلے گھر کے مقابلے میں بڑا تھا۔ اپنی والدہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ جعفر کی بیوی کا رویہ اس کی والدہ کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ اسد بہت دل جمعی سے پڑھ رہا تھا اور فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے، لیکن اب بھی جب وہ تنہا ہوتی تو عامر کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ لیکن ایک بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ دبئی کا نوجوان اسے کہنے لگا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام کو اور بڑھائیں، تمہیں دبئی میں بھی اپنے نام کی ایک بوتیک کھولنی چاہیے۔ اگر آپ وہاں پر جا کر کام کریں گی تو یقیناً بہت زیادہ پیسہ کما سکتی ہیں اور شہرت بھی خوب ملے گی۔ فاطمہ اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن اسد کا اچھا مستقبل ضرور چاہتی تھی، اس لیے اس نے نوجوان کی بات مان لی۔ یہی شاید اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ اسد کو لے کر دبئی چلی گئی۔ اس نوجوان نے اسے ایک فلیٹ رہنے کے لیے دیا تھا اور اسی کے نیچے ایک بہت بڑا مال تھا، جو کہ بوتیک کے بنائے ہوئے کپڑوں کا تھا، جو کہ ہزاروں درہم کے بک رہے تھے۔ اس نوجوان نے وہیں پر ایک سیٹ اپ اس کو بنوا دیا، جس کی ڈیزائننگ وہ خواتین کو بتاتی تھی اور اسی کے مطابق وہاں کی خواتین کپڑے بنواتی تھیں، اور وہ ڈیزائن لوگوں میں اس قدر مقبول ہونے لگے کہ درہم میں پیسے آنے لگے تھے۔ ایک سال کی محنت کے بعد وہ دبئی میں بھی اپنا اچھا خاصا نام بنا چکی تھی اور اس نوجوان نے بھی خوب پیسہ کمایا تھا۔ لیکن اس نوجوان نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ فاطمہ کام کے علاوہ اس سے اور تو کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ کام کے علاوہ جو بھی وقت بچتا تھا وہ اسد کے ساتھ گزارتی تھی۔ اسد ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ کے سارے خواب بس اسد کے لیے تھے، اسد سے شروع ہو کر اسد پر ہی ختم ہوتے تھے۔ اس نے تو اپنے لیے تو جیسے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے فاطمہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ نوجوان جس کا نام جمال تھا، جو اسے دبئی لے کر گیا تھا، اس میں دلچسپی ظاہر کرنے لگا ہے۔ اکثر وہ اسد کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا، اسے چیزیں دلا دیتا، آئس کریم کھلا دیتا، کبھی کبھی اسکول سے بھی واپس لے آتا۔ حالانکہ فاطمہ اسے کاموں سے منع کرتی تھی، کہتی تھی اسد میری ذمہ داری ہے اور بہتر ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو خود نبھاؤں، لیکن وہ بہانے بناتا تھا، کہتا تھا کہ میں وہیں سے گزر رہا تھا، اس لیے اسد کو اسکول سے لے آیا۔ آہستہ آہستہ اسد جمال کا عادی ہونے لگا تھا۔ اب تو اکثر جمال گھر آ جاتا تھا، فاطمہ کھانا بنا رہی ہوتی تو وہ اسد کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کیرم کھیلنے لگتا تو کبھی لوڈو کھیلتا، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگتا۔ لیکن فاطمہ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں وہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی کہ اسے اپنے معاملات میں کسی اور کی مداخلت پسند نہیں، لیکن اسد جمال کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہونے لگا تھا۔ پہلے تو وہ عامر کے غم میں ہی روتا رہتا تھا، بار بار پوچھتا تھا میرے بابا کہاں گئے، مما مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، بابا واپس کیوں نہیں آتے۔ فاطمہ اسے پیار سے سمجھاتی تھی کہ وہ بہت دور جا چکے ہیں، جہاں وہ جا چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے اسد کو سنبھالا تھا، اس کی توجہ پڑھائی کی طرف لگا دی کہ تمہارے بابا کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین بنے اور تم اپنے بابا کا خواب پورا کرو، اور اب جمال اسے اپنا ہاتھی بنا رہا تھا۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ جب جمال اس کی زندگی سے واپس جائے یا کل کو جمال کی اپنی زندگی شروع ہو، اس کی بھی بیوی بچے ہوں گے اور پھر وہ اسد کو وقت نہ دے سکے تو اسد پھر سے کہیں ڈسہارڈ نہ ہو جائے۔ اسد شام کو ہی سست تھا اور اسے بخار ہو رہا تھا۔ فاطمہ بھی اپنی بوتیک سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ اسد کو بخار تھا، اس لیے اس کے پاس بھی ہی بیٹھی تھی، حالانکہ دوائی بھی لے آئی تھی، لیکن اسد بخار کی غنودگی میں بھی جمال کو بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مما انکل ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، پلیز آپ جمال انکل کو بلا دیں، اور وہ بخار میں بھی جمال کا نام لے رہا تھا۔ فاطمہ بے حد پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی ابھی رات ہے، میں صبح ہی تمہارے جمال انکل کو بلوا دوں گی، لیکن وہ ضد کیے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے اسے سنبھالا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ صبح اٹھتے ہی وہ جمال کو بلائے گی۔
जैसे ही सुबह हुई असद ने फिर से जिद करना शुरू कर दी। फातिमा को मजबूरन जमाल को कॉल करनी पड़ी। जैसे जमाल को ये पता चला कि असद बीमार है वो फ़ौरन से भागा हुआ आया था। असद इसे देखकर फ़ौरन इसकी गोद में आ गया। ये देखकर फातिमा परेशान हुई थी। जमाल ने इसे सीने से लगाया, इसका माथा चूमा, कहने लगा इतना तेज़ बुखार है इससे। फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे रात को ही बता देती, मैं तभी इसे मिलने आ जाता। फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता असद ज़रूर कहने लगा मैंने मम्मा से कहा था जमाल अंकल को बुला दें, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। अंकल आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? जमाल इसी का माथा चूमने लगा, कहने लगा नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फातिमा तो ये सब देखकर फिक्रमंद होने लगी। असद के जमाल के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट इसे अच्छी नहीं लग रही थी। एक बार इसने जमाल से कहा कि आप असद से ज़्यादा घुल मिलकर मत रहा करें। जमाल ने 2 मिनट फातिमा को तरफ देखा, कहने लगा क्यों? वो कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपका आदी हो जाए। जमाल कहने लगा मैं समझा नहीं आपकी बात। फातिमा कहने लगी आप जानते हैं कि मेरा शौहर हयात नहीं है और असद अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और वही अटैचमेंट मैं असद के आपके साथ देख रही हूँ। और जब आप नहीं होते तो वो आपको बहुत मिस करता है। आपकी अपनी भी तो कोई ज़िंदगी है, कल को आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो आपकी तवज्जो इनकी तरफ बढ़ जाएगी और फिर मेरा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप इससे दूर रहा करें। मैं चाहती हूँ कि असद की सारी अटैचमेंट सिर्फ मेरे अलावा और किसी के साथ ना हो। जमाल कहने लगा कि इसका एक और भी हल है मेरे पास, जिससे असद को बाप का प्यार मिल सकता है और हमेशा मिल सकता है। कहने लगा कि आप मुझसे निकाह कर लें। तो ये सुनकर फातिमा का चेहरा तमतमाया था। कहने लगी आपको शर्म नहीं आई? आपने सोच भी कैसे लिया? मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और सारी ज़िंदगी इसी के नाम पर गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा और कोशिश करें कि असद से दूर रहिएगा। इस बार फातिमा का लहजा सख्त था। जमाल कहने लगा मैं असद से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं समझा कि वो मेरा बेटा नहीं। फातिमा मैं आपको सहारा देना चाहता हूँ और इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सोचकर जवाब दें। असद को बाप के प्यार की भी ज़रूरत है और अगर आप मुझे इस काबिल समझें तो मैं ज़िंदगी भर असद को कभी बाप की कमी ना होने दूंगा और ना ही आपको ज़िंदगी में कभी कोई मसाइल का सामना पेश आएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दिन भर मेहनत करती हैं, रात असद के साथ गुजारती हैं, आपको आराम का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। फातिमा रोने लगी, कहने लगी कि मैं अमर के अलावा किसी और को अपने दिल में कोई जगह नहीं दे सकती। जमाल कहने लगा कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देने के बारे में सोचें, फिर मेरे रब का काम है। ये कहकर जमाल चाह चुका था, लेकिन फातिमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या फ़ैसला करे। आप ही बताएं फातिमा को क्या फ़ैसला करना चाहिए और ये बताएं कि क्या इस कहानी को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए या आप मज़ीद इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।